یہ راز ہے، یہ خزانہ ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی کاپی رائٹ کا مالک کسی دوسرے کو اپنے مواد کو دوبارہ تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو نہ صرف کے ماہرین کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا حامل ہے۔ جب کوئی کاپی رائٹ کا مالک کسی دوسرے کو اپنے مواد کو دوبارہ تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہوتا ہے۔ یہ اجازت اس بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ کاپی رائٹ کا مالک اپنے مواد کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ کاپی رائٹ کا مالک اپنے مواد کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ جب کسی کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کوئی مواد دوبارہ تیار کرے تو یہ ضروری ہے کہ وہ مواد کی اصل ذرائع کا حوالہ دے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ اس سے مواد کے اصل تخلیق کار کو ان کے کام کا حقدار بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مواد کو دوبارہ تیار کرتے ہوئے اصل ذرائع کا حوالہ نہیں دیتا ہے تو یہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص کاپی رائٹ کے تحت محفوظ مواد کو بغیر اجازت کے دوبارہ تیار کرتا ہے تو یہ کاپی رائٹ کے مالک کے حقوق کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کاپی رائٹ کے مالک کو قانونی اقدامات کرنے کا حق ہے جنہیں معاوضہ اور دیگر جرمانے شامل ہو سکتے ہیں۔ کاپی رائٹ کے ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر کاپی رائٹ کے مالک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مواد کو دوبارہ تیار کرنے کی اجازت دے آنا دے۔ اگر کوئی شخص کاپی رائٹ کے تحت محفوظ مواد کو بغیر اجازت کے دوبارہ تیار کرتا ہے تو یہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی کاپی رائٹ کا مالک کسی دوسرے کو اپنے مواد کو دوبارہ تیار کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یہ ایک معاہدے کے تحت ہوتا ہے۔ اس معاہدے میں دونوں فریقوں کے حقوق اور فرائض شامل ہوتے ہیں۔ اس معاہدے کو اکثر لکھت کے ذریعے ہوتا ہے تاکہ دونوں فریقوں کے لیے واضح ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے لیے ضروری ہے۔ مواد کی دوبارہ تخلیق کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ یہ کسی کام کو دوبارہ تخلیق کرنے کی اجازت دے سکتا ہے جو پہلے سے موجود ہے لیکن اسے جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح مواد کو دوبارہ تخلیق کرنے سے نہ صرف مواد کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ یہ نئے لوگوں تک پہنچنے کی بھی اجازت دے سکتا ہے۔ مواد کی دوبارہ تخلیق کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مواد کو دوبارہ تیار کرتے ہوئے اصل ذرائع کا حوالہ نہیں دیتا ہے تو یہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مواد کو دوبارہ تیار کرتے ہوئے اسے خراب کرتا ہے تو یہ مواد کے اصل تخلیق کار کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کاپی رائٹ کے تحت محفوظ مواد کو دوبارہ تیار کرنے کی اجازت دینا ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف کاپی رائٹ کے مالک کے لیے بلکہ مواد کو دوبارہ تیار کرنے والے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریقوں کو مواد کی دوبارہ تخلیق کے تمام پہلوؤں کو سمجھا جائے تاکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرے۔ اس طرح ہم مواد کو دوبارہ تیار کرنے کے فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کاپی رائٹ کی خلاف ورزی سے بچ سکتے ہیں۔